السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ایک حدیث ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے تو بہت سارے لوگ اس حدیث سے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا یا قرآن تلاوت کرنا یا قرآن پڑھنے کیسے آنا چاہیے یا تجوید یا مخارج، تو یہیں تک وہ سمجھتے کہ سیکھنا سکھانا کا مراد ہے۔ نہیں، جب یہ حدیث کہا جا رہا ہے تو جن سے کہا جا رہا ہے وہ بھی عرب ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ بھی عرب ہیں، تو ان کو تو پڑھنا آتا ہے، وہ تو عربی میں آپ کچھ بھی دیں گے وہ پڑھ لیں گے۔ ایکچولی اس کا مفہوم ہے کہ قرآن سیکھے اور سکھائے سے مطلب ہے قرآن میں کیا باتیں لکھی ہوئی، اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا ہدایت ہے، کیا نصیحت ہے، کیا واعظ ہے، وہ سمجھے اور اسے سمجھائے۔ یہ ہے مراد قرآن سیکھنے اور سکھانے کا، اور اسے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے وہ بہترین انسان ہے۔ اب یہ بہترین انسان کیوں ہے وہ قرآن سیکھنے اور سکھانے والا؟ چونکہ بہترین انسان اس لیے وہ ہوگا کہ قرآن کو سیکھے بغیر ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آئے گا کہ اللہ کی حکم کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اللہ نے کن چیزوں سے منع کیا ہے، کن چیزوں کو کیسے کرنا ہے، کن حالات میں کیا رخ اختیار کرنا ہے، غریب کے اوپر کیا حکم ہے، امیر کے اوپر کیا حکم ہے، عورت کے اوپر کیا حکم ہے، مرد کے اوپر کیا حکم ہے۔ اور جب ہمیں حکم پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اللہ کی اتباع کیسے کریں گے، اللہ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اور ہمیں جب پتہ چلے گا، معلوم ہے مرنے کے بعد پتہ چلا، تب تک تو بہت لیٹ ہو چکا ہوگا۔ تو بہت سارے لوگ قیامت کے دن افسوس کریں گے کہ کاش میں نے اللہ کے حکموں کو جانا ہوتا، سمجھا ہوتا اور اس کے حساب سے زندگی گزارا ہوتا۔ بہت سارے لوگ جنہوں نے دنیا کو ہی اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا اور انہوں نے قرآن کو سمجھنے کے پہ غور و فکر کرنے پہ مسلمانوں نے زور نہیں دیا، تو وہ قیامت کے دن بہت افسوس کریں گے، اور اس دن کا افسوس جو ہے وہ بیکار جائے گا۔ یہاں تک افسوس کرے گا کہ اے اللہ مجھے ایک بار دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں زندگی پر سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، لیکن یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے اور ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی ہدایت کو سمجھیں۔ ہم ڈیلی دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے۔ سورہ فاتحہ میں جب ہم نماز صلاۃ قائم کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے ہر نماز میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت جو ہے قرآن کو ہدایت ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، ہدی للمسلمین ہے، ہدی للمؤمنین ہے، ساری انسانیت کے لیے، ہر انسان کے لیے اس میں ہدایت ہے، چاہے وہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے اس کے لیے بھی ہدایت ہے، جو ایمان والا ہے اس کے لیے بھی ہدایت ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، پڑھے لکھے کے لیے ہے، کم پڑھے لکھے کے لیے، ہائی انٹلیکچوئل کے لیے، سپر انٹلیکچوئل کے لیے، سب کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ یہ قرآن کا جو ہے آبجیکٹ جو ہے وہ انسان ہے اور آبجیکٹو جو ہے وہ ہدایت ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم جب تک اللہ کی اس پرمیشور کی وانی کو اگر ہم پڑھیں گے نہیں، سمجھیں گے، تو ہمیں پتہ کیا چلے گا؟ مسلمانوں نے بھی یہی سمجھا کہ بھائی ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں یہ کہاں سے ذہن میں آ گئی، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ کیا چلے گا ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے جس کو آج میں اپنے اس درس میں اس کو کور کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس میں بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے۔ یہ بنی اسرائیل کی کہانی۔ اب بنی اسرائیل سنتے ہی ہمارے ذہن میں آئے گا کہ یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں، یہ بنی اسرائیل کا مطلب ہے کہ اس وقت جو مسلمان تھے اس کی کہانی۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب کسی کہانی کو قرآن میں لے لیا تو اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے، واعظ ہے، یہ صرف کہانی نہیں ہے، وہ ہمارے لیے وہ جو مثالیں پیش کی جا رہی ہیں اس میں ہمارے لیے بہت بڑی لرننگ ہے۔ اور قرآن میں جو آیت آ گئی وہ قیامت تک کے لیے سارے مسلمانوں کے لیے اوپر اپلیکیبل ہے۔ تو بنی اسرائیل کی ایک کہانی جس میں سورہ اعراف میں یہ شروع ہوتا ہے 163 نمبر سے لے کر کے 167 تک ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے پوچھئے، ان یہودیوں سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو ایک دریا کے کنارے جو لوگ رہتے تھے۔ تو اس میں اس بستی کا واقعہ یہ تھا کہ اس یوم سبت کہتے ہیں، ایکچولی سنیچر کے دن ان کے لیے خاص مخصوص تھا، جیسے یوم سبت جو ہے کہ اس دن جو ہے وہ کچھ کام نہیں کریں گے، یہ ریسٹرکٹڈ تھا، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، وہ سیکرڈ دن تھا، عبادت کا دن تھا۔ تو یہ لوگ چونکہ ساحل کے کنارے رہتے تھے تو اس دن اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے طور پہ مچھلیوں کو بھی الہام کر دیا۔ یہ مچھلیاں جو ہیں سیٹرڈے کے دن
साहिल पे आती थी, खेलती थी, इतराती थी, उछलती थी, बाकी दिनों में ये आती नहीं थी। तो इनको बड़ा बुरा लगता था इनको बड़ा बुरा लगता था कि भाई ये मछलियां बाकी दिन आती नहीं। तो इसमें 3 गिरोह हो गए, ये तीनों मुसलमान है, ये ध्यान रखिएगा तीनों मुसलमान हैं, इसमें 3 गिरोह हो गए। एक गिरोह वो जो उसने क्या किया कि साहिल के किनारे गड्ढा खोद दिया ताकि शनिचर के दिन जो मछलियां आती हैं ये इस गड्ढे में फंस जाएंगी और हम इतवार को निकाल, मतलब एक तरह से इन्होंने एक्सक्यूज ढूंढा, एक तरीका ढूंढा। ये धोखा दे रहे हैं, मतलब एक तरह से अल्लाह को सब पता है। तो ये इन्होंने तरीका ढूंढा कि सैटरडे चूंकि हमारी सेक्रेट दिन है, कुछ कर नहीं सकते, तो इन्होंने गड्ढा खोद दिया ताकि मछलियां सैटरडे में आके फंस जाएंगी, हम संडे निकाल लेंगे। तो एक गिरोह ये काम करने लगा। एक गिरोह उनको मना करता था कि भाई ये काम मत करो, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। एक तीसरा गिरोह था जो अपनी इबादत में लगा हुआ था। जैसे आज हम कहें कि बहुत सारे लोग हैं जो दिन रात इबादत में लगे हुए हैं, चास्त भी नहीं छूटता, इशराक भी नहीं छूटता, तहज्जुद भी नहीं छूटता, बहुत इबादत में, लेकिन वो मना नहीं करता है बुराइयों से। जैसे हमारी सोसाइटी में बहुत बुराई फैली हुई, शिर्क फैला हुआ है, कुफ्र फैला हुआ है, मुसलमानों के अंदर शिर्क है, मुसलमानों के अंदर कुफ्र है, मुसलमानों के अंदर जो है बहुत तरह के खुराफात है, बिदात है, शादी के नाम पे मज़ारों में किस तरह से शिर्क हो रहा है, बल्कि हम शिर्क होने दे रहे हैं, बल्कि हम शिर्क करा रहे हैं पैसे के लिए। मजार और दरगाह की क्या हालत है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी लर्निंग है शायद में। तो वो गिरोह जो नहीं रोकता था उस गिरोह से कहता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जो रोकता था वइज़ क़ालत उम्मतुन मिनहुम, जब कहा उसमें से एक गिरोह ने लिमा तइज़ूना कौमन, तुम क्यों इसको वाज करते हो, क्यों इनको नसीहत करते हो कि इस काम से रुके। अल्लाह मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम, भाई अल्लाह सबका मालिक है, अल्लाह इनको या तो हिलाक कर देगा या अजाब दे देगा शदीद, क्यों इनको आप रोकते हो। अल्लाह मुहलिकुहुम मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन, ये उनका जवाब है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उन्होंने जवाब दिया जो रोकते थे। मतलब आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं या बोलेंगे आपको, भाई ये शिर्क कर रहा है, कुफ्र कर रहा है, मजार पे जा रहा है, अल्लाह के सिवा किसी और से मांग रहा है। शिर्क है क्या? अल्लाह के साथ किसी को बराबर बना देना, या अल्लाह के अलावा कहना कि इनसे भी कुछ होता है, तो यही तो शिर्क है। तो उनसे मांग रहे हैं, तो आप अगर रोकने जाएंगे तो बहुत सारे लोग कहेंगे भाई आप क्यों रोकते हो, ये अगर बुरा काम कर रहे हैं तो अल्लाह इनको आजाद देगा, अल्लाह मालिक है, अल्लाह इनको हिलाक करेगा। उन्होंने क्या जवाब दिया जो रोकते थे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पूरी इस आयत में इसी चीज को हाईलाइट करना चाह रहा हूं। क़ालू माज़िरतन इला रब्बिकुम, उन्होंने कहा कि ये मेरे रब के सामने उज़रत होगा, कल को मैं अल्लाह के सामने जब पेश होऊंगा, अल्लाह पूछेगा कि भाई तुम्हारे सामने ये गुनाह हो रहा था तो तुमने रोका क्यों नहीं, तो मैं कह तो सकूंगा कि अल्लाह मैंने रोका था। वल्लअल्लहुम यत्तकून, शायद वो तक़वा इख्तियार करें। मतलब तक़वा इख्तियार करें या ना करें, हिदायत पाए या ना पाए, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे इख्तियार में सिर्फ बता देना है। हमने रोका तो था, कल को बोल तो सकेंगे अल्लाह के सामने, हमारी गर्दन तो बचेगी। हम अपने सामने हमारी सोसाइटी में, मुस्लिम सोसाइटी में इतनी बुराई हो रही है और बड़े दीनदार लोग, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े मतलब उनके इबादत, रात भर तहज्जुद और इसराफ और चास्त और कुरान की तिलावत, लेकिन अपने आसपास होती हुई बुराइयों को, मुसलमानों के अंदर बुराइयों को, खुराफात को, शिर्क को, बिदात को नहीं रोकते। तो ये क्या उज़रत पेश करेंगे कल अल्लाह के? अल्लाह ताला पूछेगा कि आपने क्यों नहीं रोका, तो ये क्या कहेंगे? इसके आगे जो आयत है, इसके आगे जो आप सूरह आराफ में 164 के बाद आप 165 में आप देखेंगे तो उसमें उस आयत में अल्लाह ताला कहते हैं नसू मा ज़ुक्र बिही अंजैना अल्लज़ीना यनहूना अनिस्सू, जब उन्होंने मेरी नसीहत को भुला दिया, जो हमने नसीहत की थी, जिनसे मना किया था, जो उन्होंने नसीहत को भुला दिया। फलम्मा नसू मा ज़ुक्र बिही अंजैना अल्लज़ीना यनहूना अनिस्सू, मैंने निजात दी, मैंने बचाया उन लोगों को, सिर्फ उन लोगों को जो लोग रोकते थे। ये है असल इस पूरी आयत के या इस कहानी को समझाने का मतलब ये है कि अगर हम अजाब से बचना चाहते हैं, देखिए हमारे ऊपर अजाब मुसल्लत होने वाला है, बहुत ही जल्द मुसल्लत, और ये इस वजह से नहीं कि दूसरी कौम हमसे नफरत कर रही है या दूसरी कौम हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये इस वजह से कि हम
اپنے اندر بھی اصلاح نہیں کر رہے ہیں اور نہ اللہ کا پیغام انسانیت کو پہنچا رہے ہیں. اپنے اندر اتنی ساری خرابی ہے, ہم دوست دے رہے ہیں RSS کو, ہم دوست دے رہے ہیں بجرنگ دل کو, ہم دوست دے رہے ہیں اسرائیلیوں کو, لیکن ہم اپنی سدھار نہیں کر رہے. بڑے بڑے پیر, بڑے بڑے فقیر, بڑے بڑے بزرگ, اذکار کی مجلس, ذکر کی مجلس, یہ مجلس, تزکیہ نفس کی مجلس, لیکن ان کی یہ ہمت نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو بول دیں کہ یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, یہ مت, چونکہ ان کی بھی دکان بند ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دی جو لوگ روکتے تھے. تو یہ 3 گروہ میں ایک گروہ وہ جو یہ برائی کر رہا تھا, ایک گروہ وہ ہے جو اپنی عبادت میں, ذکر اذکار میں مشغول تھا. آج بھی بہت بڑے بڑے ہیں جو ذکر اذکار مجلس ان کی لگ رہی ہے اس میں مشغول ہے. تو ایک وہ ہے جو روکتا تھا, ایک کرتا تھا, اور ایک اپنی عبادت میں مشغول تھا صرف. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بندر بنا دیا. کس کو؟ جو یہ گناہ کرتا تھا اور جو اپنی عبادت میں مشغول تھا مگر روکتا نہیں تھا. تو یہ جو ہے بہت بڑی نصیحت ہمارے لیے. اور اس میں اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. جب انہوں نے نہیں مانا جس سے ہم نے منع کیا تھا تو ہم نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا. یہ بہت ہی فیمس واقعہ ہے, لیکن اس میں ہماری نصیحت کیا ہے وہ ہمیں اصل سمجھنا ہے. میں اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ اس میں نیکسٹ آیت ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اور تمہارے رب نے یہ لکھ دیا ہے قیامت تک ایسے لوگوں کو ہم اٹھاتے رہیں گے جو تمہیں بدترین عذاب چکھائے گا جب جب تم ایسی حرکتیں کرو گے. اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں کو, اللہ کے یہاں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے, کفر ہے, اور ہمارے یہاں یہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں کہتا ہے لا تفرقوا, لا تفرقوا, تفرقہ پیدا مت کرو, تفرقہ پیدا مت. لیکن ہم نے فرقے بنا لیے اور فخر کرتے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ بھائی 73 فرقہ بولا گیا ہے. وہ وارننگ کے طور پہ بولا گیا تھا کہ دیکھو 73 فرقہ ہو جاؤ گے, 72 فرقہ. چونکہ عرب میں بڑے تعداد کو, جیسے ہم یہاں کئی بار بولتے نا بھائی 1000 بار سمجھایا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی, تو یہ 1000 بار تھوڑی میں نے سمجھایا. یہ 1000 ایک طرح سے یہ لٹریچر کا پارٹ ہے کہ میں نے اسے بڑی تعداد کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بھائی تمہیں 1000 بار سمجھایا سمجھ میں نہیں آتا. اسی طرح عرب میں یہ بڑے تعداد کو 70 یا اکثر آپ دیکھیں گے 70 بار 72 بار 72 ہو رہے 70 یہ 70 بار گئے. تو یہ ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے بلکہ یہ بڑی تعداد کو ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارن کیا تھا کہ دیکھو تم 72 فرقے ہو جاؤ گے, مطلب بہت فرقے ہو جاؤ گے. صحیح مطلب لوگ حق پہ ہمیشہ ایک قوم رہے گی. وہ قیامت آدم علیہ السلام سے ہے, جب سے انسان ہے دنیا میں ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا. تو ایک گروہ جو ہے وہ حق پہ ہوگا. حق پہ کون ہوگا؟ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا, جو قرآن و سنت کی اطاعت کرے گا. یہی تو ہے. تو قرآن کی اطاعت کیسے کریں گے بغیر قرآن سمجھے ہوئے؟ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, قرآن سمجھنا چھوڑ دیا, قرآن پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیا, قرآن کی مجلسیں مسجد میں نہیں لگتی, قرآن عام لوگوں کے لیے فہم نہیں کی جا رہی ہے قرآن کی عربی. تو یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ شرک عام ہے, کفر عام ہے, مجلسیں لگ رہی ہیں, ذکر کی مجلس, عبادت کی مجلس, تزکیہ نفس کی مجلس, لیکن ہم روک نہیں رہے. تو یہ ہمارے لیے بڑی خطرناک ہے کہ عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں تو روکنے والے بنے. اگر ہم روکیں گے تو عذاب سے بچیں گے. اس کہانی کا یہ لب و لباب ہے. اور اکثر ایک حدیث پڑھی جاتی ہے, اس آیت کے ساتھ میں اس حدیث کو جوڑنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث اکثر پڑھی جاتی ہے کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے ایک بستی میں بھیجا عذاب کے لیے. جبرائیل علیہ السلام لوٹ کر آتے ہیں, اے اللہ آپ کا ایک بہت ہی عبادت گزار بندہ وہاں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بھی آپ عذاب لے کر کے آئیے. پھر جبرائیل علیہ السلام جاننا چاہتے تھے کہ آخر اس بندے کا کیا قصور ہے, چونکہ عذاب آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اس جائے گا اس عذاب میں. تو جبرائیل علیہ السلام پھر پوچھتے اے اللہ آخر اس بندے کا کیا قصور ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دین پامال ہو رہا, برائی عام ہو رہی ہے, فحاشی عام ہو رہی ہے, مطلب دین پامال ہو گیا اور یہ میری عبادت میں لگا ہوا ہے. صرف یہ خود غرض ہے, یہ میری عبادت میں لگا ہوا ہے. اس لیے عذاب وہیں سے شروع کرنا, سب سے پہلے وہیں سے عذاب شروع کرنا. تو ہمارے پاس ابھی بھی وقت ہے, توبہ کے لیے ٹائم ختم نہیں ہوتا ہے. اور عذاب آنے سے پہلے اگر ہم توبہ کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں, اور سب سے بڑی ذمہ داری ان علماء کی ہے جن کے لوگ شرک میں ملوث ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو منع کریں, بولے ورنہ عذاب سے وہ بچیں گے.
ہم سب نہیں بچیں گے اگر عذاب آئے گا تو، چونکہ ہم سب کے روکنے کی ذمہ داری تھی، تو ہم سب روکنے والا بنے، ہم سب بتانے والا بنے، اپنے مسلمانوں کی اصلاح کریں، اپنے مسلمانوں کو سمجھائیں، ان کو برائی سے نکالیں، ان کو اصلاح کی دعوت دیں، ان کو چوری، دھوکہ، زنا، قتل، شراب، جوا، کم تولنا، کم ناپنا، ان سب سے بچائیں، ماں باپ کی احترام کرنے والا بنائیں۔ تو یہ اگر نہیں کیا تو ہمارے لیے بہت مشکل مطلب عذاب کو آنے والا ہے، اور بالکل یہ دکھ رہا ہے، یہ عذاب آنے والا یہ دکھ رہا ہے۔ اسی چیز میں ایک اور میں آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں، یونس علیہ السلام کی کہانی۔ یونس علیہ السلام کی ایک ایسی واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عذاب بالکل دکھا دیا کہ اب عذاب آنے والا ہے، وہ پوری قوم نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے عذاب روکا۔ تو اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اللہ کے لیے تو فریکشن آف سیکنڈ کا کام ہے کہ سچویشن بدل دے گا، لیکن بشرطے ہم اصلاح کرنے والے بنے، ہم اپنی سدھار کرنے والے بنے، اور سدھار صرف قرآن سے ہوگا، سنت سے ہوگا۔ آپ لاکھ چاہے کسی طرح سے بڑے واز اور لام اور قاف اور بولتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں گدھے کی مثال دیتا ہے دو جگہ۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ یہ گدھے کے مانند ان کے اوپر کتاب لدی ہوئی ہے، مگر انہیں معلوم نہیں کہ یہ کیا ہے۔ وہی حال ہے ہمارے مسجدیں بھری ہوئی کتاب سے، مدرسے بھرے ہوئے کتاب سے، لائبریریاں بھری ہوئی کتاب سے، لیکن امت کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا، ان کو بتانے والا ہی نہیں کوئی۔ اسی طرح گدھے کی مثال ایک جگہ ہے سورہ لقمان میں کہ سب سے بری آواز گدھے کی ہے، چونکہ وہ تیز بولتا ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیے کوئی بھی مجلس ہوگا، وہاں بڑے تیز بولا جائے گا۔ بھائی آپ حق بات بولیں گے تو دھیرے بھی سمجھ میں آئے گا، تیز بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو تیز بول کر کے آپ اپنی آواز صحیح نہیں کر سکتے۔ حق بات بولیں گے تو وہ حق بات بھی اپیل ہوگی، اور حق بات نہیں بولیں گے تو تیز بات بھی سننے میں تھوڑا سا اچھا لگ سکتا ہے، وہ اپیل نہیں کرتی، اور تیز آواز جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔